اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ بک 1 جس کا ہم پڑھ رہے ہیں درس الرابع، اور درس الرابع میں یہ آج دوسرا دن ہے، بلکہ تیسرا دن ہوگا ہمارا، اور آج ہم پڑھیں گے اقرا وکتب۔ اقرا مانے تم پڑھو، وکتب اور تم لکھو۔ یہاں پہ دیکھیے ہمیں یہ پڑھنا ہے، ایک ایک سینٹینس ہم لوگ پڑھیں گے، اور جو پہلا سینٹینس ہے ہمارے پاس وہ ہے الطالب فی الجامعۃ۔ کیا ہے؟ کیا معنی ہوگا؟ جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، الطالب مانے اسٹوڈنٹ، الطالب فی الجامعۃ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہے۔ دوسرا ہے اس کے سامنے الرجل فی المسجد۔ کیا معنی ہو جائے گا؟ رجل مانے آدمی، فی المسجد مسجد میں، آدمی مسجد میں ہے۔ تیسرے پہ آئیے این التاجر۔ این التاجر یعنی تاجر کہاں ہے؟ کہا ہوا فی الدکان، وہ کہاں ہے؟ دکان میں ہے، وہ دکان میں ہے۔ القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے۔ مکتب مانے کیا ہوتا ہے؟ میز۔ علی مانے پر، صحیح ہے، قلم میں، قلم میز پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ یا فی یا الغرفۃ، فی الغرفۃ، وہ وہ کمرے میں ہے۔ زینب کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ یا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ وہ علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ ہاں، این الورق ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ این المدرس، ٹھیک ہے، استاد کہاں ہے؟ اینا مانے کیا ہوتا ہے؟ کہاں۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے۔ مرحاض کس کو کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ کہا ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے۔ من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ من مانے کون، صحیح ہے، من فی الفصل، کلاس میں کون ہے۔ چلیے پہلا جملہ پڑھیے، آپ ترجمہ کریے تو مولانا ابوالحسن صاحب۔ ہاں بھائی پہلا آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطالب فی الجامعۃ، طالب یونیورسٹی میں ہے۔ ہاں، ارمان آپ پڑھیے دوسرا۔ الرجل فی مسجد، فی المسجد نہیں ہے، فی المسجد، فی المسجد، ہاں، الرجل فی المسجد۔ علی عباس تم پڑھو۔
این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکانے، وہ دکان میں ہے. چلیے اس کے بعد شعیب آپ پڑھیے. قلم میز پر ہے. اس کے بعد پڑھیے رول نمبر 6. آئینہ زینب ہوا فل اور فتح، زینب کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے. یہ ہوا ہے کہ ہیا ہے؟ یا فل غرفت، وہ کمرے میں ہے. ہاں 8 آپ پڑھیے. أين ورق هو على المكتب، ورق کہاں ہے؟ وہ میز کے اوپر ہے. کاغذ کہاں ہے؟ وہ میز کے اوپر ہے. رول نمبر 9 آپ پڑھیے. این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. میر احسان علی آپ پڑھیں گے؟ جی آپ پڑھیں گے. چلیے آپ پڑھیے 11. آئینہ یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے. پڑھیے 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشمس والقمر فی السماء، یعنی چاند اور سورج آسمان میں ہے. اس کے بعد پڑھیے سبھی 15 آپ پڑھیے. من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ ویری گڈ. اب آ جائیے، اب ایک بہت مہم بحث ہے عربی کی. اس سے پہلے بھی میں نے اس کو واضح کیا تھا، آج پھر واضح کر رہا ہوں، اور کل یا پرسوں میں شاید اشارہ کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ممنوع من الصرف. کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے غور کریے. یہاں پہ دیکھیے، یہاں ہے محمد، اس کے سامنے دیا ہوا ہے آمینتو. ان دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مذکر اور مؤنث. ایک مؤنث ہے اور ایک مذکر ہے، بالکل یہ فرق موجود ہے. اس کے علاوہ اور کچھ فرق دکھ رہا ہے؟ ایک پیش پہ تنوین ہے اور اس پر سنگل پیش ہے. یہاں ہم نے آمینتو کہا تو تے پیش تو، یہاں ہم نے کہا محمدن، جبکہ ہمارا رول یہ ہے کہ اگر الف لام نہیں آئے گا تو تنوین آئے گی. صحیح ہے، اور تنوین نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ الف لام آئے گا. تو یہاں نہ تنوین، یہاں الف لام نہیں ہے تو تنوین ہے، یہ تو ٹھیک ہے. یہاں پہ الف لام نہیں ہے پھر بھی تنوین یہاں موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس میں علم تو یہ بھی ہے، صرف اس میں علم ہونا کافی نہیں ہے. اس میں علم کہتے ہیں پراپر ناؤن کو. تو پراپر ناؤن یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یہ ایک لڑکے کا نام ہے اور یہ ایک لڑکی کا نام ہے، تو دونوں پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہونا کافی نہیں ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ عربی میں جو ناؤن ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ان میں دو طرح کا ڈیویریشن ہوتا ہے. کچھ منصرف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ منصرف. کچھ ہوتے ہیں غیر منصرف. منصرف اور غیر منصرف. جو منصرف ہوتا ہے اس پر تنوین اور کسرہ آتا ہے.
محمدن یہ تنوین ہے، دو پیش دو زبر دو زیر کو کیا بولا جاتا ہے؟ تنوین. تو جو منصرف ہوگا اس پر تنوین آئے گی اور کسرہ بھی آئے گا. ہم محمدن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جی محمدین. اللہم صلی علی محمد و آل. زیر ہے یا نہیں ہے؟ زیر کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن جو غیر منصرف ہوگا، غیر منصرف تنوین کو اور کسرے کو قبول نہیں کرتا. اس پہ تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا. غیر منصرف بننے کے لیے 9 ریزن ہیں. کتنے ریزن ہیں؟ 9 سبب ہیں. اس کی وجہ سے کیا بنتا ہے؟ غیر منصرف. منصرف بنتا ہے. ان 9 میں سے اگر کوئی 2 کسی میں پایا جائے، 9 میں سے 2، تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. وہ کون کون سے 9 سبب ہیں یہ انشاءاللہ جب آپ لوگ ہدایت النحو پڑھیں گے تب پڑھیں گے، یعنی آج سے 3-4 سال کے بعد، ابھی نہیں، وقت لگے گا اس میں. تو یہاں دیکھیے 9 سبب میں سے 2 سبب. ان 9 سبب میں سے 2 سبب ہے یہ مؤنث کا ہونا. مؤنث اور اسم علم. 2 باتیں ہو گئی کہ نہیں؟ اس میں یہ مؤنث بھی ہے اور اس میں علم بھی ہے. اس وجہ سے یہ آمنتو کہیں گے، آمنتن نہیں آئے گا، کیونکہ ایک لڑکی کا نام ہے اور یہ اسم علم ہے. اسم علم یعنی پراپر ناؤن ہے. یہ پراپر ناؤن ہے لیکن مؤنث نہیں. اس وجہ سے یہ تنوین کو قبول کرے گا، یہ تنوین کو قبول نہیں کرے گا. اور اس پہ زیر بھی نہیں آتا. دیکھا ہوگا جب حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان فاطمہ کا، جو کہ ان کس میں سے؟ یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، لیکن اس پہ زیر نہیں آ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان فاطمہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری. ٹھیک ہے، عبداللہ الانصاری. تو آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ فاطمہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیا بولیں گے؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے، اس پر کیا آئے گا؟ تنوین نہیں آئے گی، زیر نہیں ہے. اب آئیے یہاں پہ دیکھیے مولانا، جو ہمارے پاس ناؤن ہے محمد، تأمل ما یلی. تأمل مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ غور کرو. تأمل کرنا یعنی غور کرنا. تأمل ما یلی، جو آ رہا ہے اس پر غور کرے. تو آپ کیا غور کریں گے؟ صحیح ہے. ابھی ریزن آپ کو پتا ہے نا کہ محمد ان پہ تنوین کیوں آ رہی ہے اور آمنتوں پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ محمد منصرف ہے اور آمنہ غیر منصرف. یہاں خالد زینب، حامد فاطمہ، یاسر مریم. سب پہ دیکھ لیجیے. عمار عائشہ، سعید خدیجہ، علی صفیہ، عباس رقیہ. یہ رقیہ، صفیہ، خدیجہ، عائشہ، مریم، فاطمہ، زینب، آمنہ، یہ سب کس کے نام ہیں؟ لڑکی کے. یہ لڑکیوں کے نام ہیں.
اور یہ پراپر ناؤن ہے یا نہیں ہے؟ پلس مؤنث ہیں، اس لیے یہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف۔ اور اس کو وہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ، کیا کہتے ہیں؟ ممنوع من الصرف۔ کیا کہتے ہیں؟ ممنوع من الصرف، بانا وہی ہوتا ہے غیر منصرف۔ ممنوع یعنی جو منع کیا گیا ہو، من الصرف صرف سے، اور غیر منصرف بھی وہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ جو مؤنث ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی، اب کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھیے، وکتب اور لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، آخر کے کلمات کو صحیح کرتے ہوئے۔ تو حامدو کہیں گے کہ حامدن کہیں گے؟ اور زینا آمنا تو، ہما سعید فاطمہ مریم خالد عباس محمد صفیہ سمجھ گئے مولانا؟ کیا کرنا ہے؟ جو مؤنث ہوگا اس پر سنگل پیش، اور جو مؤنث نہیں ہوگا اس پر ڈبل پیش۔ آپ کو لکھ کر لے کر آنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔